تو خواتین و حضرات، اسلام کے برعکس کہ جو ایمان کی وجوہات کے بغیر بھی قائم رہ سکتا ہے اور اسلام طے ہونے کے باوجود لوگ جہنمی ہو سکتے، اس لیے کہ اسلام میں بعض اوقات نفاق کی شدید علامات پائی جاتی۔ اللہ میاں نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لیس البر بأن تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ اگر تمہارے منہ مشرق کو ہوں یا مغرب کو ہوں، تمہاری نمازیں قبلہ کو ہوں یا غیر قبلہ کو ہوں، اس وقت تک تم درستگی سے آداب محفل خداوند ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ پہ ایمان نہ لاؤ۔ وہ تمام عبادات جو خدا کی شناخت کے بغیر ہیں، خدا کی محبت کے بغیر ہیں، خدا کے لیے اخلاص کے بغیر ہیں، ان کو اس اسلام کو اتنی واضح طور پہ نجات حاصل نہیں ہے جیسے یوزولی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور ایک شخص کو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ یہ مومن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو مومن ہے۔ فرمایا بلکہ مسلم کہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد نے فرمایا میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ مومن ہے۔ فرمایا مسلم کہو۔ جب تیسری مرتبہ حضرت سعد کو پھر چین نہ آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نزدیک مومن ہے۔ فرمایا مسلم کہو۔ پھر کہا بعض اوقات تالیف قلب کے لیے ہم ایک ایسے شخص کو مال دیتے ہیں کہ اگر مال نہ ملے تو خدا کے غضب کا شکار ہو جائے، وہ گمراہی، حسد اور کینے کا شکار ہو جائے، اور باوجود اس کے کہ ہم دل میں بعض بندوں کو اچھا جانتے ہیں، اس کے باوجود شاید ان کو میں غنیمت سے حصہ نہیں دیتا۔ تو خواتین و حضرات، قرآن حکیم میں بھی اللہ میاں فرماتے ہیں کہ یہ اعراب جو تیرے پاس آتے ہیں یہ بڑا دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا، تو ان سے کہہ دو کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے، تم صرف اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ یہ ایک انر ویلیو ہے، یہ انتہائی اعلیٰ ترین ذہنی قدر ہے۔ ایمان ایک ایسا یقین ہے جس میں کوئی وسوسہ اور کوئی خرخشہ نہیں ہے۔ ایمان اس ذہنی اعتقاد کو کہتے ہیں جو وساوس سے گزر جانے کے بعد، تنقید سے گزر جانے کے بعد، اسکیپٹسزم سے گزر جانے کے بعد، تمام شکوک و شبہات فلسفیات سے گزر جانے کے بعد جب اللہ آپ کے لیے کنفرم ہوتا ہے تو پھر آپ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ کو ایمان کا ایک ذرہ بھی نصیب ہے، ایک ذرہ بھی نصیب ہے، تو پھر آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ایک ایسا ایمان، ایک ایسی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے ایک آنسو بہا دے، اس پہ نارے دوزخ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی، اس لیے کہ وہ آنسو اسلام میں نہیں ٹپکتا، وہ آنسو ایمان میں ٹپکتا۔ اور ایمان کی تین بہت بڑی اور بیسک کنڈیشنز اگر آپ دیکھیں تو وہ کنڈیشنز جو ہیں معاملاتی نہیں ہیں، وہ کنڈیشنز ایسی نہیں ہے کہ جو نماز اور روزہ سے حل ہو۔ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان و مال، اولاد، اقربا، ہر چیز سے زیادہ بہتر اور معزز اور قریب تر جان۔ حاضرین حضرات، آج کے زمانے میں اسلام کے دو بیسک فنڈامنٹلز، وہ فنڈامنٹلز عباداتی نہیں ہیں،
ایک فنڈامنٹل ہے خدا واحد پہ بحیثیت واحد کے یقین رکھنا. آپ دنیا کے کسی مسلمان کے پاس چلے جائیں سوائے ان لوگوں کے جو گھڑی بھر میں شرک یا کفر کا تانا دے دیتے ہیں، تمام مسلمان خواہ وہ کسی طبقہ خیال سے رکھتے ہوں، اگر آپ ان کو ایک اسٹریٹ کوشچن کریں کہ اللہ کتنے ہیں تو وہ آپ کہے گا ایک ہے. اور جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ ایک ہے تو پھر آپ اس کو کسی بھی قیمت پہ مشرک یا کافر نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا فنڈامنٹل، اور یہ فنڈامنٹل تمام عالم اسلام میں قدر مشترک، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کو واحد نہ جانے، اللہ کو اکیلا تنہا احد نہ سمجھے، مگر دوسرے فنڈامنٹل جو ہے جو امت مسلمہ کے لیے انتہائی لازم اور ضروری تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایمان کی شرط اول میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال اولاد ہر چیز سے عزیز تر جاننا، یہ فنڈامنٹل پورے عالم اسلام میں موجود نہیں ہے. زیادہ تر لوگ وحدانیت کے پرستار ہیں، زیادہ تر لوگ خدا واحد کی اقرار کے شائق ہیں، اور لوگ اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ اللہ ایک ہے، مگر محبت رسول جو ایمان کی ایک بنیادی شرط ہے، اور شرط بھی اس سطح کی کہ آپ کے جان و مال و اولاد سے عزیز تر آپ کو رسول ہوں، یہ شرط سوائے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے کہیں موجود نہیں. بلکہ بعض اسلامی ممالک میں ڈیلیبریٹلی محبت رسول کو ڈیکیڈنٹ ویلیو سمجھا جاتا ہے. بعض مکاتب فکر کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوکل اور ٹیمپورل میسنجر تھے، جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت وہ نہیں رہی، بلکہ بعض آج کے علماء اپنی اہمیت میں اس وقت سے بھی زیادہ اہمیت پاتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے. اور بہت سے مکاتب فکر جو جدید عملیات کی بنیاد پہ استوار ہوئے ہیں، وہ بدقسمتی سے محبت رسول کو فروغ نہیں دیتے. اور یہ محبت رسول وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بخاری اور مسلم ہے، عمر سے پوچھا، اے عمر میں تمہیں کتنا عزیز ہوں؟ فرمایا، یا رسول اللہ میری زندگی میں میری جان کے بعد آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز تر ہیں. فرمایا، عمر ایمان پورا نہیں ہوتا اگر میں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر تمہیں عزیز نہ ہوں. عمر نے کہا، یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. خواتین و حضرات، اگر یہ بیسک فنڈامنٹل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس آئیڈیلسٹک پیٹرن پہ استوار نہیں ہے، اگر اس انداز میں استوار نہیں ہے، اس اخلاق پہ استوار نہیں ہے جو آقا کائنات کا تھا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو پھر آپ کے ایمان میں کچھ کمزوری ضرور واقع ہے، بیسک کمزوری واقع ہے. ایمان کی دوسری شرط خواتین و حضرات یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے دوستی رکھیں اور آپ صرف اللہ کے لیے دشمنی کریں. یہ ایمان کی دوسری بنیادی شرط ہے کہ آپ کی دوستی اللہ کے لیے، آپ کی دشمنی اللہ کے لیے. اگر کوئی شخص جو ہے ہجرت بھی کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس مہاجر کو، چاہے وہ بادی النظر میں مہاجر مکہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو مہاجر پروردگار نہیں کہا جائے گا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کو ایک خاتون سے بڑا گہرا انس تھا، ان کا نام قیس تھا. تو جب باقی اصحاب رسول نے اللہ کی رسول کی معیت میں ہجرت فرمائی تو یہ شخص ان خاتون کی خاطر ہجرت کر گئے. مگر زمانہ رسول اکرم میں اور اس کے بعد بھی تمام احادیث میں
تمام روایت میں وہ ہمیشہ مہاجر کیسی کہلوائے. ان کو کبھی بھی اس ہجرت کا صلہ نہ ملا کہ جو ہجرت خداوند کریم کے لیے ہوتی ہے. حاضرین و حضرات، ایک تیسری شرط بھی ہے جو ایمان کی مٹھاس کا حصہ ہے. اسے حلاوت ایمان کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کا اگر کسی کو مزہ دینا ہو، سرور دینا ہو، ایمان کا کیف کسی شخص میں ہو تو اس میں یہ تین باتیں نمایاں ہوں گی. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بڑھ کر جاننا، اور دوسرا اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، اور تیسرا خواتین و حضرات کہ جب اس کو کفر کا دھیان آئے، جب اس کو انکار خداوند کا خیال آئے تو ایسے اس کا دل لگے جیسے مجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. کہ خدا سے یہ تعلق ہو، خدا سے یہ محبت ہو، خدا سے یہ دوستی ہو کہ ہر وقت یہ خوف رہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہو جائے کہ جو خدا کی محبت کے خلاف ہو، تو وہ شخص کفر کو اختیار کرنا جہنم میں گرنے سے بھی بدتر جانے. یہ تین شرائط.